حضور غوث پاک نے بچپن میں کہا اماں جی میں نے دین پڑھنا ہے۔ او جی چھڈو جی یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ میں نے کہا پیر کا کیا کام ہے؟ پھوکے مارنا، بڑھیاں کو گوڈے گھٹانا۔ او بول لو تو صحیح، پیر کا یہ کام نہیں ہے۔ پیر شریعت کا پاسبان ہوتا ہے۔ پیر صاحب بیٹھے نے کرسیاں تے ماشاءاللہ ہجوم کسے دے جناب پھوکے وج رہے نے تے کسے نو تھپڑ وج رہے نے تے کئیاں نو جناب کئیاں نو خارش پہ رہی ہے تے کئیاں نو خارش اتر رہی ہے۔ ایک ہی ہے جی دربار دا اصول ہے، یہ دربار سے شفائیں مل رہی ہیں۔ میں نے کہا جہاں شریعت کا لحاظ نہ رکھا جائے وہ پیری مریدی نہیں ہے، وہ بے حیائی ہے۔ اب پیر جیسا بھی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پیر سے پردہ ضروری ہے، پیر سے پردہ ضروری ہے۔ لیکن جو پیر عورتوں سے اپنے پاؤں گھٹائے، عورتوں سے ٹانگیں کہے کہ میری ٹانگیں دباؤ، وہ کون سا پیر ہے بھائی؟ ہمارے نزدیک یہ پیری نہیں، یہ کمینہ پن ہے۔ اسی وجہ سے تو سنی بدنام ہے، اسی وجہ سے تو ہمیں جناب کہا جاتا ہے جی سنی ایسے ہیں، سنی ایسے ہیں۔ سنیو بھائی سنیت خراب نہیں ہے، بعض گندے کیڑے اندر ایسے آ چکے ہیں کہ جنہوں نے سارا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے لیے سنیت کے لیے داغ نہ بنے، شریعت کی دھجیاں نہ اڑائیں، پیرو شریعت کی حفاظت کرو۔ اور مولوی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے چاپلوسی نہ کرتا پھرے، فلاں چوری صاحب، فلاں جناب چوری صاحب، فلاں چوری صاحب۔ یہ کمینہ پن چھوڑ دیں۔ مولوی وہ ہوتا ہے جو حق بیان کرنے والا ہو، حالات جیسے بھی ہو جائیں، لوگ جو مرضی کہتے پھریں، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں تو اس بات نے مار ڈالا کہ لوگ کیا کریں گے۔ اور بھائی لوگوں کو چھوڑیں، حضور کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو، شریعت کیا کہہ رہی ہے یہ دیکھو۔ کیا شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے جو تو کر رہا ہے؟ جس پیر کی شادی پہ خسرے ناچیں اور پیر مرید سے کہے بھائی آپ دین کے ساتھ چلیں، دین کے ساتھ، مریداں واسطے دین ہے تو پیر دے اپنے پتر دی شادی تے خسرے نچن تے پھر مولوی صاحب لوگاں نو تے آکھن کہ جناب دین والا ہو، دین والا ہو، تے خود مولوی دی شادی تے یا مولوی دے پتر یا بھرا دی شادی تے خسرے نچن تے پھر۔ اس کا مطلب یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اور ہم یہی بتانا چاہتے ہیں خدا کے لیے حقیقت میں، حقیقی معنوں میں دین کے ساتھ وفا کریں۔ حضور غوث پاک نے کہا اماں میں نے دین پڑھنا ہے۔ او جی یہ مولویاں دا کام میں دین شین تے مسیتڑ مولوی تے جناب یہ مولوی تے وہ مولوی۔ میں کہ غوث پاک تو وڈا پیر کون ہے؟ غوث پاک تو وڈا پیر کون ہے؟ آپ نے ساری زندگی حدیث پڑھائی، ساری 27 سال آپ نے فقہ حنبلی دے مطابق 27 سال فتویٰ دیتا ہے، 27 سال فتویٰ، 27 سال فتویٰ، 34 سال حضور دی حدیث پڑھاون والے عالم با عمل دا نام عبدالقادر جیلانی 11ویں آلہ پیر ہیں۔ آج جڑا پیر دے گھر جمے تے انہوں چوم چوم کے مرید ایتھے لائے آندے نے کہ او آندہ ہے جناب یہ مولویوں کا کام ہے مصلی سنبھالنا، یہ جناب تقریریں کرنا، یہ ممبر پہ، یہ مولویوں کا کام ہے۔ پیر کا کیا کام ہے؟ یہ دے دے وہ دے دے، یہ ڈیمانڈ وہ پوری کریں، وہ ڈیمانڈ پوری کریں، چلو جی ہیں تے قوم ماشاءاللہ سارا سرمایہ لے کے انہوں نے جا کے نذرانے پیش کر دیئے، مڑ جو ٹیکہ ٹھوک دینے اگلے صحیح کر دیں۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پیری مریدی کا فلسفہ یہ ہے، پیری مریدی کا فلسفہ یہ ہے کہ پیر کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے میں حدیث ہو، مرید کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے کے بیاس حدیث ہو، اور جس پیر کی صحبت تجھے ماں باپ کا بے ادب بنائے چھوڑ دے اس پیر کو، جس پیر کی صحبت تجھے حضور کی شریعت پہ چلنے والا نہ بنائے چھوڑ دے اس پیر کو، جس پیر کی صحبت تجھے رسول اللہ کے دین سے پیچھے کرے چھوڑ دے اس پیر کو۔ ہم ایسے پیروں پہ لعنت بھیجتے ہیں جو شریعت محمدی کی دھجیاں اڑانے والے ہیں، ہم ایسے
پیروں پہ لعنت بھیجتے گئے. جب رسول اللہ کی شریعت پہ کتا حملہ کرے تو پیر کہے یہ مولویوں کا کام ہے. میں نے کہا تیری کتی کی بات آئے تو کتے تو میدان میں آئے. جب رسول اللہ کے منبر کی بات آئے تو پیر کہے مولویوں کا کام ہے. اور لعنت ہے ایسے مریدوں پہ جو اپنے پیر کے دفاع کے لیے تو میدان میں اتر رہے ہو. جب رسول اللہ کی شریعت کی بات آئے تو گھاٹا مولویوں کے پاس چلا جائے. ہم نے کہا پھر اللہ کا شکر ہے ہم کمزور تو ضرور ہیں لیکن اللہ نے ہمیں قابل فخر اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ کا منبر ہے. ہم اپنی حفاظت کریں نہ کریں, ہم پیر کی حفاظت کریں نہ کریں, ہم اپنے قبیلے کی حفاظت کریں نہ کریں, جب حضور کی دین کی بات آئے, جب رسول اللہ کی شریعت کی بات آئے, یہ روکھی سوکھی کھانے والا مولوی میدان میں اتر کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب پیر صاحب آج ہم یہی کہنا چاہتے ہیں, پیر صاحب غوث پاک کو دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں اماں میں نے دین پڑھنے جانا ہے, میں نے دین پڑھنے جانا ہے, دین پڑھنے. آج کسی پیر کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو جناب یہ نکا پیر, یہ کون ہے, یہ وڈا پیر, یہ کون ہے, یہ موٹا پیر, یہ کون ہے, یہ کٹا وچھا پیر. طرح طرح کے جناب پیر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے, عجیب یہ بلائیں. اور پیر صاحب کا ماشاءاللہ بندہ پہ آکے جی ساڑھے پیران دا ماشاءاللہ کیا حسن, کیا رنگ, ماشاءاللہ بڑے سونے پیر نے خوراک کی ہے پیر صاحب دی, تے مصروفیت کی ہے پیر صاحب دی. پیر صاحب نے بہنا ہے, مریدہ نے آنا ہے, پیران جناب پھوکا مارنیاں نے, تے خوراک ماشاءاللہ پیران نے 3 کلو سیب کھا کے 5 کلو دودھ پینا ہے. اینی غذا بندہ کٹے نو کھواوے تے کٹا رنگ کٹ جاوے, تے پیر تے ماشاءاللہ موڑ بندہ ہے. میں کہا مومن کھرلی تے بنے ہوئے جانور طرح نہیں ہوندہ, کھا لیا پی لیا تے سو لیا, یہ تے جانوران دا کام ہے. لوگ کہتے ہیں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا جس نے صبح فجر کے بعد بچے پڑھانے, پھر جناب اس نے سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھانا, اس نے حدیث پڑھانی, اس نے جناب نمازیں پڑھانی, اس نے جناب درس و تدریسی والے کام کرنے, اس نے جناب سارا دن لوگوں کی باتیں بھی سننا, پھر جناب اس نے پڑھنا پڑھانا, رات اس وقت تک مولوی سوتا نہیں ہے جب تک اپنے اگلے دن کے اسباق کی تیاری نہ کرے. پیر صاحب کو یہ کرنا پڑے, پھر ہم دیکھیں گے تیرا پیر سونا ہے کہ مولوی سونا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں شریعت کی حفاظت ضروری ہے بھائیو, شریعت کی حفاظت. آج جن آستانوں سے شریعت کا پیغام تو نہیں مل رہا, لیکن جناب پیر صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے پیروں کی ہے. پیوے بھنگ تے صداوے ملنگ تے وکھاوے رنگ, وہ پیر ہے. ہم تو کہتے ہیں پیر وہ ہے جس کے پاس بیٹھنے سے اگر تو بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے, اگر تو بے ادب ہے تو با ادب بن جائے, اگر تو جناب شریعت سے دور ہے, دین سے دور ہے, تو تیرے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جائے. پیر تو وہ ہے جو تیرا ہاتھ پکڑ کے, اور خدا کی قسم پیر کا یہ کام ہوتا ہے. ہم جس پیروں کے ماننے والے ہیں, ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے بتایا پیر وہ ہوتا ہے جو تیرا ہاتھ پکڑ کے محمد عربی کی کچہری میں لے جائے, یہ ہے پیر. جو تیرا ہاتھ پکڑ کے حضور کے دربار میں جا کے کہے یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام لے کر آیا ہوں, یہ ہے پیر. اور جس پیر کی صحبت سے بازاروں کی رونق بنے, جس پیروں کے پاس جانے سے انسان ڈرامے باز بنے, چھوڑ دے اس پیروں کو, آ ان پیروں کے پاس آ. میں جس پیر کو ماننے والا ہوں حضور غوث اعظم, آپ جیسا پیر, آپ جیسا پیر. جب دین پڑھنے کے لیے گئے تو ماں نے کہا بیٹا, آج کل تے ماما نہیں نا پتر حالات نہیں ٹھیک تے ذرا خیال نہ جاویں تے واپس چھیتی آویں. پتر حالات نہیں ٹھیک تے تو لبیک دا نعرہ نہیں لانا, پتر حالات نہیں ٹھیک تو گل نہیں کرنی, پتر حالات نہیں ٹھیک تو یہ نہیں کرنا تے وہ نہیں کرنا. غوث اعظم آپ کی والدہ نے کہا پتر یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے, اس کے بعد ہم نے نہیں ملنا. کیسی ولیہ, اگر پتر ولی ہے تو ماں ولیہ نے. آپ غوث پاک کی اماں نے کہا بیٹا یہ ہماری آخری ملاقات ہے, اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی,
یہ تمہارے باپ کے 80 دینار تھے، 40 تیرے دوسرے بھائی کے ہیں، 40 تیرے حصے میں آئے ہیں، جا جا کے حضور کا دین پڑھ۔ جھوٹ نہ بولی زندگی اچھی۔ سبحان اللہ۔ ماں کی سکھا کے بھیج رہی ہے پتر جھوٹ نہیں بولنا، پتر جھوٹ نہیں بولنا، پتر جھوٹ نہیں بولنا، جا جا کے دین پڑھ۔ حضور غوث پاک پتہ بھی تھا یہ ماں سے آخری ملاقات ہے، یہ نہیں کہا اماں میں تیرا پاس رہتا ہوں، تیرے پاس رہتا ہوں۔ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دین میں ہی تو ماں باپ کی عزت ہے، سبحان اللہ۔ دین میں ہی تو سارا کچھ ہے۔ ماں نے کہا جا بیٹا دین پڑھ، یہ ہوتی تھی مائیں۔